حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 I'm in a mehfil. Tell I'm in a mehfil. I haven't got time. I'll ring you لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ 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 بولو اللہ 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 کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 صدقہ زہرا لبتول ہم کو عطا ہو عشق رسول صدقہ زہرا لبتول ہم کو عطا ہو عشق رسول ہو یہ دعا سب کی مقبول لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا سبحان اللہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں اس کی تائید ایک حدیث مبارکہ میں ہوتی ہے مسنوی میں یہ ایک حکایت نقل ہے اب اس حکایت کے اندر اختلاف ہے
یا تو اما عائشہ صدیقہ تندور کے اندر روٹیاں پکا رہی تھیں یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں پکا رہی تھیں. بہرحال ناموں میں اختلاف ہے، کوئی بھی ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے آئے. ارشاد فرمایا عائشہ مجھے بھی روٹی لگانے دو. اب تندور کے اندر روٹی لگانا یہ بھی سنت اس حکایت سے ثابت ہوتی ہے کہ تندور کے اندر روٹی لگانا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. فرمایا عائشہ مجھے بھی تندور کے اندر روٹی لگانے دو. اب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیڑا بنا کے دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیڑا لیا، روٹی بنائی اور روٹی کو تندور کے اندر لگا دیا. چلے گئے. کچھ دیر کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ساریاں روٹیاں پک گئی ہیں اور جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگے ہیں وہ روٹی بھی کچی کی کچی ہے. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ، میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے روٹیاں لگائی ہیں وہ تو روٹیاں پک گئیں اور جو آپ نے روٹی لگائی وہ کچی کچی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ دنیا کی آگ تو کیا اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. تو جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑے گا قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے. جس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصافحہ کر لیں، ملاقات کر لیں، اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالی ارشاد فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی گھر میں دعوت کی. جب دعوت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس دسترخوان کو لپیٹا اور تندور کے اندر ڈال دیا. دسترخوان کو لپیٹا اور تندور کے اندر ڈال دیا. کچھ دیر کے بعد آپ نے اس دسترخوان کو، آگ جل رہی تھی، دسترخوان کو تندور سے نکالا تو دسترخوان بالکل صاف تھا. صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے اے ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ ہے. فرمایا کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے تھے اور اس دسترخوان پہ روٹی کھائی تھی اور اپنے ہاتھ اس دسترخوان کے ساتھ صاف کیے تھے. اب جب بھی دسترخوان میلہ ہوتا ہے میں تندور کے اندر ڈال دیتا ہوں یہ صاف ہو جائے. سبحان اللہ. تو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. مختصر سا یہ ایک اپنی جو ایک تجربہ ہوتا ہے نا زندگی کا، جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اس کا ایک انشاءاللہ مختصر ساز کر کے انشاءاللہ پھر صلاۃ والسلام ختم شریف کی انشاءاللہ دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اور جو ہم نے آپ کو رزق دیا تم اس کو خرچ کرو، اس میں سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو پھر کہے اے میرے رب کہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی. اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کرتا، جو مجھے وہ مال دیا ہے میں اس کو خرچ کرتا تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا کہ تم ہماری دی ہوئی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ جان، مال، اولاد سے خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. پھر تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرو اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، زندگی کے چند لمحات اور دے دے تاکہ میں انہیں غنیمت جان کر کچھ خیرات کر لوں، تیری راہ میں جان مال پیش کر سکوں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت تو چاہے گا کہ تجھے مہلت دی جائے، اس وقت تو چاہے گا کہ تجھے مہلت دی جائے تاکہ کچھ نیک کام کر سکے. تو ابھی سانس کی دولت کو ضائع نہ کر، سانس کی دولت کو ضائع نہ کر
اور زندگی کے اس قیمتی حصے کے اندر کوئی نہ کوئی نیک اعمال کر تاکہ تیری آخرت بہتر ہو سکے. جو میری زندگی ہے، یہ زندگی ہماری چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیک اعمال کر تاکہ تیری آخرت بہتر ہو سکے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہرگز مہلت نہیں دیتا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ابھی تم کچھ کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اور میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب قیام اجل آ جائے گا، موت کا وقت آ جائے گا، تو اس وقت ایک ساعت بھی، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ملے گا. تو خوش نصیب ہے وہ جس کو عمر طویل بھی ملی ہو، لمبی عمر بھی ملی ہو، اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں. عمر طویل لمبی عمر میں ملی ہو اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں. ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے نیک اعمال بھی اچھے ہوں، اس کے نیک عمل بھی ہوں. پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے برے اعمال ہوں، اس کے برے اعمال ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص ایمان لے آئے. پھر ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، پھر وہ فوت ہو گیا، پھر وہ مر گیا. حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مرنے والا تھا وہ شہید ہونے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. اب دیکھیں، دو شخص ایمان لے آئے، اس میں سے ایک شخص شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، پھر وہ مرا. حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ جو مرنے والا تھا بعد میں، وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیس قد صام بعدہ رمضان، تو کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ اس کے بعد اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، لمبی عمر ہو اور عمل نیک ہو تو یہ بڑی عظمت ہے. عمل صالح مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھتے ہیں نا کہ جب مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت تکبیر کہی جاتی ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور رات کو موبائل پہ کال کرتے ہیں مولوی صاحب بچہ پیدا ہوا گھر میں آ کے اذان دیجیے. ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، بتا رہا ہوں. تو آدھی رات مولوی صاحب کو کیا نام ہے فون کرتے ہیں. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے مساجد کے ساتھ گھر ہوتے ہیں تو وہاں دروازہ کھڑکایا جاتا ہے، مولوی صاحب گھر میں اندر بچہ پیدا ہوا ہے تو آ کر اذان دیجیے. گھر میں کسی کو اذان نہیں آتی کیا؟ گھر میں کسی کو اقامت نہیں آتی کیا؟ آج میرے جو نوجوان ہیں فلمی گانوں تو ان کو یاد ہے مگر اذان یاد نہیں ہے. شادیوں میں بڑے سر عام بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں. اب گانے میں کوئی شرم نہیں آتی مگر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اذان کہنے کا کہا جائے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تکبیر کا کہا جائے نا کسی کو تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی ہے کو تکبیر کہنے والا، پھر کیا کہتے ہیں امام صاحب شرم آتی ہے ہمیں تکبیر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے شرم آتی ہے جن کو، اس کا کیا حال ہے؟ اگر کہا جائے نا کوئی گانا وہ فلانی فلم کا گانا سنا دو تو وہ فوراً ان کے منہ سے وہ بول، بلکہ بعد کا یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو منہ سے ان کو گنگنانے کی آواز آتی ہے، وہ گانے یاد ہوتے. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، تجھے اذان پڑھنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، تجھے اقامت پڑھنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے. اذان دینا تو میرے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نبینا صحابی تھے یہ ان کی سنت ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اذان سے شہید کربلا کی روح تازہ ہوگی، اذان سے شہید کربلا روح کی راضی ہوگی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اذان اور تکبیر کے بعد جماعت میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے۔ بعض کا تو یوں ہوتا ہے کہ اذان کہی، اقامت کہی، پھر اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ جماعت کہہ دی۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ مرتا ہے تو اس کی جماعت ہوتی ہے۔ اب وہ وقت پتہ نہیں ہے 10 سال کا وقت ہے، 20 سال کا وقت ہے، 30 سال کا وقت ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے، ہماری آخرت بہتر ہو سکے، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ شرکت فرماتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مہر لائن پہ اجتماع ہوتا ہے۔